يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، پچھلے ہفتے کی جو پہلی کلاس تھی اس میں ہماری اس دعوتی کورس کی پہلا موضوع تھا، اس پر بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس کلاس کا خلاصہ اور نوٹس انشاءاللہ آج آپ کو تقریباً 7 بجے انشاءاللہ دیا جائے گا، اور وہی تقریباً 7 بجے انشاءاللہ 10 منٹ کا وقفہ آپ کے لیے کچھ پینے کے لیے اور ریفریش کے لیے انشاءاللہ 10 منٹ کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جو کلاس شروع کرنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع اور ٹاپک پر ہے، جس کو ہم لوگ توحید کے نام سے جانتے ہیں۔ توحید کے بنیادی طور پر 3 قسم ہے، ایک ربوبیت، ایک الوہیت اور ایک اسماء اور صفات۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیل، ہر ایک چیز کی ڈیفینیشن، ہر ایک چیز کی دلیلیں، وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے جو جانا تھا کہ اصول ثلاثہ، آج انگلش میں لکھ کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اصول ثلاثہ یا پھر اسی کو دین کی 3 بنیادی باتیں، دین کی 3 بنیادی باتیں کہتے ہیں، اسی کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ 3 بتائے گئے تھے کہ وہ 3 چیز ہے، ایک ہے اللہ کو جاننا، اللہ کو جاننا، دوسرے ہیں نبی کو جاننا، اور تیسرا دین کو جاننا۔ یہ 3 چیز ہے جس پہ ہمارا پورا اسلام محیط ہے، پورا ڈیپینڈ ہے۔ ان 3 چیزوں سے باہر کوئی بھی چیز ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو جاننے سے متعلق گفتگو شروع کی گئی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ اللہ کو جاننے کے لیے ہر مسلمان کو کتنی چیزیں جاننا ضروری ہے، کتنی چیزیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ جی سب بھول گئے، کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ موجودگی، یعنی اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ ہی رب ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے ساری عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز اسماء و صفات، اسماء و صفات۔ یہ 4 چیزیں ہر مسلمان کا ایک مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس میں اللہ موجود ہے، اس کے سلسلے میں پچھلے ہفتے میں
بہت ساری باتیں پوری کلاس اسی پہ ہوئی ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ آج کی کلاس میں اللہ رب ہے یہ جانیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حقدار ہے یہ جانیں گے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ ہی رب ہے اسی کو اصطلاح میں جو علماء توحید کے ہیں یا علماء کرام ہیں اللہ رب ہے اسی کو ایک عربی اصطلاح ٹرم میں اس کو ربوبیت کے نام سے جانتے ہیں. اللہ رب ہے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ربوبیت. ربوبیت اور اللہ ہی ساری عبادتوں کا حقدار ہے. ہماری ساری عبادتوں کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اس کو محدثین یا علماء کرام الوہیت کے نام سے جانتے ہیں. الوہیت کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ اسماء و صفات یہ توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. ایک میں ہے اللہ کو رب ماننا، دوسرے میں ہے اللہ کو ساری عبادتوں کا حقدار ماننا اور چوتھے میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء اور صفات کو ثابت کرنا. انشاءاللہ ہر ایک کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. انگلش اسپیلنگ میں کہیں بھی مسٹیک ہو تو پہلے سے معاف کر کے رکھیے. ہاں اصل مقصد ہے لوگوں تک باتیں صحیح سے پہنچ جائیں، اس وجہ سے یہ کوشش ہے. اب جو ہے سب سے پہلے ہم ربوبیت کو جانیں گے جو دوسرے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ کو جاننے کے سلسلے میں. ربوبیت کے بارے میں اگر ہم یہ جانیں کہ ڈکشنری میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، اگر یہ جان لیں گے تو اس کا جو اصطلاح ہے یا اس کا جو مفہوم ہے شریعت میں وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ربوبیت کہاں سے آیا ہوگا؟ ربوبیت کا کیا معنی ہو سکتا ہے ڈکشنری میں؟ ربوبیت جی ربوبیت کا معنی ہے پالنا. اسی ربوبیت سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام آتا ہے کیا؟ رب. رب سنے نا، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسی لفظ سے آیا ہے، ربوبیت سے رب آیا ہے. تو رب کا معنی ہم سب بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ رب کا معنی پالنہار، پالنے والا. تو جب وہ پالنے والا رب کا معنی ہے تو ربوبیت کا معنی ہوگا پالنا. اور اسی طرح سے ربوبیت کے اور بھی کئی معنی ہیں شریعت میں، لیکن ایک اصل معنی اس کا ہے پالنا. تو ربوبیت کا معنی ہوا پالنا اور اسی سے رب آیا ہے جس کے معنی ہوتا ہے پالنہار یا پالنے والا. تو یہ اگر لفظ ہم یاد رکھیں گے تو جو اس کی تعریف ہے وہ بآسانی ہمیں یاد رہ جاتی. نہیں تو الوہیت اور ربوبیت میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. بسا اوقات خلق ملق کے شکار ہو جاتے ہیں لوگ. اس لیے اگر ہم اس کا جو اصلی معنی ہے وہ یاد رکھ لیں تو بہت آسانی سے اس کا معنی ہم یاد رکھ سکتے ہیں. اصطلاح میں ربوبیت کی جو تعریف کی گئی ہے مختلف الفاظ سے ربوبیت کی تعریف کی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے افراد اللہ بافعالہ، کہ اللہ تعالیٰ کو
اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں میں تنہا اور یکتا مانا جائے. اللہ تعالیٰ کو تمام کاموں میں، اس کے تمام کاموں میں، اللہ کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو تنہا اور ایک مانا جائے. اسی کو ربوبیت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اللہ کو ایک مانا جائے. اللہ کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. موت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. آسمان اور زمین کو پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ بارش نازل کرنا کس کا کام ہے؟ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اور اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو ان تمام اللہ کے کاموں میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلے ایک مانتے ہیں کہ ان کاموں کو کرنے والا، انجام دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ربوبیت کو مان رہے ہیں. اس کا مطلب ہم ربوبیت کو مان رہے ہیں. تو آسان لفظ میں ربوبیت کی تعریف اگر ہم کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں میں ایک مانا جائے، اس کو ربوبیت کہتے ہیں. دوسرے الفاظ سے ہم اس کو آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے، یا ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بارش نازل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دنیا کا سارا نظام اور سسٹم کو چلانے والا ہے. تو یہ توحید ربوبیت ہے. تو یہ آسان سی تعریف ہے اور آسان سی اصطلاح ہے. بس اس لفظ کا معنی نہ جاننے کی وجہ سے بسا اوقات پریشانی ہوتی ہے. اگر اس معنی ہم اس کو یاد رکھیں کہ ربوبیت کا مطلب ہے پالنا اور رب کا معنی ہے پالنے والا، اسی سے ربوبیت آئی ہے، تو بہت آسانی سے ہم یہ یاد رکھ سکتے ہیں. اور دوسرے لفظ میں اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں میں اللہ کو ایک مانا جائے تو اس کو ربوبیت کہا جاتا ہے. اب ربوبیت کی کیا دلیلیں ہیں؟ یعنی ربوبیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ رب ہے، ساری دنیا کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک کو موت دینے والا، پیدا کرنے والا، بارش نازل کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ کوئی ایک دلیل مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ الوہیت کی. اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. تو یہ دلیل ہے ربوبیت کی. اس کے علاوہ قرآن مجید میں بے شمار اس کی دلیلیں ربوبیت پر موجود ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی ایک طرح سے سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے، یہ اللہ کی ربوبیت کی واضح دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. سارے جہان، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ان تمام مخلوق کا رب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. لہذا یہ ایک دلیل ہے ربوبیت کی. اسی طرح سے قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ربوبیت رب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے. ساری چیزوں کی ملکیت کس کی ہے؟ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ آسمان زمین میں جو چیزیں ہیں ہم سب کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. لہذا اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا مالک ماننا بھی
یہ ربوبیت کے اندر داخل ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہمارے بعض ولی یا ہمارے بعض بزرگ یا ہمارے بعض قبر میں مدفون کوئی شخص یا انسان زمین آسمان کی نظام چلانے میں یا اس کی ملکیت میں اس کا پارٹنرشپ ہے تو کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اور کس میں شرک ہوگا؟ یہ ربوبیت میں شرک ہوگا۔ اور بہت افسوس کے ساتھ اس ربوبیت میں شرک کفار اور مشرکین کے یہاں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، اس میں انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا، کفار مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اس ربوبیت کے اندر بھی شرک کرتے ہیں اور بعض چیزوں کی ملکیت اپنے بعض بزرگوں یا اپنے بعض ولی یا بزرگ کے نام پہ اللہ تعالیٰ کی جو اصل ملکیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بعض ولی یا بزرگ کو شریک کرتے ہیں، جو کہ ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ اسی طرح سے ایک مشہور آیت کریمہ قرآن مجید کی جس کے اندر ربوبیت کی واضح دلیلیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ تو ہے، تو جس کو چاہے بادشاہی عطا کرے گا اور تو جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے، تو جس کو چاہے دنیا میں عزت دے اور تو جس کو چاہے دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ بھی ربوبیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے رازق، اللہ تعالیٰ کو اگر رازق مانے، رزق دینے والا اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مانے تو یہ بھی کس کی دلیل ہے؟ یہ بھی ربوبیت ہے، اللہ کو رازق مانا جائے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اگر رزق دینے میں ہم کسی غیر کو شریک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی رزق دیتا ہے، اسی طرح سے بعض ولی بھی ہمیں رزق دے سکتے ہیں، نوکری دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، برکتیں ڈال سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ کس میں شرک ہوگا؟ ربوبیت میں شرک ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اور وہی بہت زیادہ طاقت اور قدرت والا ہے۔ اسی طرح سے موت دینے والا اور زندہ کرنے والا بھی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ موت اور حیات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی بھی بے شمار مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں قیامت کے دن سامنے لا کے کھڑا کرے گا۔ قیامت میں لا کے کھڑا کرنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا موت اور حیات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم کسی غیر کو اللہ کے علاوہ کسی بھی نبی ہو، رسول ہو، بزرگ ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کسی کو بھی اگر ہم موت اور حیات کی طاقت اگر ادا کرتے ہیں تو یہ کس میں شرک ہوگا؟ ربوبیت میں۔ گویا ربوبیت کا حق اب ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گویا ہم رب نہیں مان رہے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں سب ربوبیت کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور اہم چیز ربوبیت میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب منانے میں شامل ہے۔ اگر ہم کسی غیر کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، کسی بھی غیر کو، چاہے نبی ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو،
किसी को भी अगर हम नफा और नुकसान का मालिक समझते हैं तो ये क्या होगा, रुबूबियत में शिर्क होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया व इन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है, फला काशिफ लहु इल्ला हु, तो अल्लाह के अलावा उस नुकसान को कोई भी दूर नहीं कर सकता। व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही, और अगर अल्लाह ताला आपको कोई खैर देना चाहे, कोई नफा पहुंचाना चाहे, तो उसको कोई भी आपसे रोक नहीं सकता। लिहाजा हर तरह की नफा और नुकसान का मालिक कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। यहाँ से हम इस मसले में अपने माशरे का जायजा लें, बात समाज का, तो हमें मालूम होगा कि इस रुबूबियत के अंदर भी अफसोस के साथ हमारे माशरे में शिर्क किया जाता है। क्या कुछ लोग आज हमारे माशरे में ऐसे नहीं हैं जो गैरुल्लाह को नफा और नुकसान का मालिक समझते हैं? क्या ऐसा नहीं है? है या नहीं है? इसीलिए उनको नाराज ना करने के लिए इंतजाम करते हैं। अल्लाह नाराज हो जाए कोई बात नहीं, कोई बुजुर्ग, कोई वली, कोई पीर नाराज नहीं होना, नहीं तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह के नबी, अगर अल्लाह ताला आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो अल्लाह ताला ही उस नुकसान को दूर करने वाला है, कोई भी आपसे नुकसान को नहीं रोक सकता। और अगर कोई खैर अल्लाह ताला आपको देना चाहे तो उस खैर को आपसे कोई हटा भी नहीं सकता। लिहाजा नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला ही को मानना, ये रुबूबियत है, ये अल्लाह ताला को रब मानने में शामिल है। और इसी तरह से दुआ मुसीबत के वक्त कबूल करना, दुआ मुसीबत के वक्त कौन कबूल करता है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला करता है। अल्लाह के अलावा मुसीबत के वक्त, हमारी मुसीबत के वक्त हो या खुशहाली में हो, कोई भी हमारी दुआ को कबूल करके हमारी दुआ का जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। अगर कोई इंसान को कोई नुकसान पहुंचा रहे, कोई मजबूर है, वो अल्लाह ताला से दुआ करता है, क्या अल्लाह के अलावा कोई और है जो उसको मुसीबत को वहां से दूर कर सकता है, उससे टाल सकता है? नहीं, कोई नहीं। लिहाजा नफा और नुकसान अल्लाह ही की मिल्कियत है, और इसी तरह से दुआ कबूल करके दुआ का जवाब देना भी ये सिर्फ अल्लाह ताला का काम है। और इसके अलावा भी बेशुमार कुरान मजीद की आयतें करीमा है जिनसे पता चलता है कि सारी चीजों का खालिक, मालिक, राज़िक, नफा नुकसान का मालिक, इसी तरह से दुआएं कबूल करने वाला, मौत और हयात देने वाला, हमें रिस्क देने वाला, औलाद देने वाला, इन तमाम चीजों का मालिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। जो शख्स इन तमाम चीजों में, अल्लाह ताला के इन तमाम कामों में अल्लाह ताला को तन्हा मानता है, उसी को मुवाहिद कहा जाता है। वही तौहीद पर है, वही तौहीद रुबूबियत का इकरार करता है, तौहीद रुबूबियत को मानता है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी है जो अल्लाह ताला को खालिक, राज़िक, मुदब्बिर, दुनिया का निजाम चलाने वाला नहीं मानता हो? कोई है? नहीं है? है? कौन है? जी हाँ हाँ, नहीं मानते। फिरौन ने नहीं माना अल्लाह को, रुबूबियत को नहीं माना, रब को नहीं माना। हाँ, ये रुबूबियत एक ऐसी चीज है जो जिसका कोई भी इनकार नहीं करता।
چاہے ظاہری طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر ہو، ربوبیت اللہ تعالی کے رب ہونے کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کرتا، چاہے ظاہری طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر ہو۔ ظاہری پوشیدہ اس لیے بول رہے ہیں کہ عام طور پر تو سارے لوگ رب کو، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، سوائے ملحدین کی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ صرف ان کے علاوہ جتنے مخلوق، جتنے لوگ ہیں، چاہے کسی بھی قوم سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں۔ کفار مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، اور فرعون بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتا تھا، لیکن پوشیدہ طور پر زبان سے وہ اللہ کے رب ہونے کا انکار کرتا تھا، کہتا تھا میں ہی رب ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ وہ زبان سے تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کرتا، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار وہ بھی کرتا تھا، کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ربوبیت کو رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی فطرت کے خلاف زبان چلائے، کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کوئی نہیں ہے۔ ملحدین بھی جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اگر ان کے اوپر بھی مصیبت آتی ہے، وہ زبان سے چاہے کچھ بھی کہے، فطری طور پر دل میں ان کے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تصور موجود ہوتا ہے، رب موجود ہوتا ہے۔ لہذا دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اس کا انکار کرے، ربوبیت کا، چاہے ظاہری طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر ہو۔ ظاہری اور پوشیدہ کو یاد رکھیے، نہیں تو کوئی بھی آپ سے کہے گا کہ فرعون نے تو اللہ کا انکار کر دیا، اب بولے ظاہری طور پر انکار کیا، باطنی طور پر انکار، سائنس جو بھی ہو، سائنس نہیں مانتا۔ سائنس والے مانتے یا نہیں؟ سائنس والے، بہرحال سائنس والے مانتے ہیں، ماننا پڑتا ہے، یہ مجبوری ہے انسان کی۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، لہذا ربوبیت کا انکار کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، چاہے ظاہری طور پر ہو یا پھر پوشیدہ طور پر ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق، دنیا کا نظام چلانے والا، نفع نقصان کا مالک، موت اور حیات کا مالک سمجھ لیتے ہیں، تو کیا یہ مسلمان ہونے کے لیے بس ہے، کافی ہے؟ کافی نہیں ہے؟ اللہ کو خالق مانے، رازق مانے، مدبر مانے، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا مانے، کافی نہیں؟ کتنے لوگ بول رہے کافی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صرف ربوبیت کو مان لینے سے کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ تو کفار بھی مانتے تھے، سارے لوگ مانتے ہیں، سارے قوم والے ربوبیت کو مانتے ہیں۔ کفار مشرکین بھی آج کے مشرکین سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے۔ آج کے مشرکین کیا کرتے ہیں؟ مصیبت میں بھی ولی درگاہ اور دوسری جگہوں پہ غیر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ کفار مشرکین خوشحالی میں آتے تھے، لیکن جب مصیبت پڑ جاتی تھی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، لیکن خوشحالی میں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے تھے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ پیسے ہی، تب بھی ہم جا کے غیر اللہ کے سامنے وہیں پہ چادریں چڑھاتی، وہیں رکوع سجدہ، وہیں نظر و نیاز قربانی، انہیں سے دعائیں، وہیں پہ جا کے ہم اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی میں بھی، مصیبت آتی ہے تب بھی کہاں جاتے ہیں؟ درگاہوں میں جاتے ہیں۔ تو کفار مشرکین ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر کہا اور ان سے جہاد کیا گیا اور ان سے لڑائیاں لڑی گئیں اور ان کو قتل کیا گیا، جبکہ رب مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے۔ تو یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے اس کے علاوہ جو توحید ہے اس کو ماننے کا اصل مسئلہ ہے، جس پہ انشاءاللہ بات آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کفار مشرکین بھی اللہ کو رب کہتے تھے، خالق مانتے تھے، اپنا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بے شمار جگہ میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور سوال کیا کہ آپ ان کفار مشرکین سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے ان کافروں سے، تو وہ بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تم کفار تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ خود بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ تو یہ قضیہ، یہ مسئلہ، اس میں اختلاف نہیں تھا نبیوں کے درمیان اور قوموں کے درمیان، بلکہ اصل اختلاف توحید الوہیت پہ تھا، جس کی بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کو کہا ان میں سے اکثر لوگ مومن ہونے کے باوجود مشرک ہیں، مومن ہونے کے باوجود مشرک ہے، مومن بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ کیسے ہے؟ مومن بھی ہے مشرک بھی ہے، کیسے مومن بھی ہے اور مشرک بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کافر مومن بھی ہے مشرک بھی ہے، ایک ساتھ رب مانتے تھے، اس لیے اس ناحیے سے وہ مومن ہے۔ مشرک کیوں ہے؟ کیونکہ توحید کی دوسری قسم عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کرتے تھے، عبادت میں غیروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومن ہے، یعنی ربوبیت کو مانتے ہیں، مشرک اس لیے ہیں کہ توحید کی دوسری قسم الوہیت کو یا عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں مانتے، بلکہ عبادت میں غیروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ تو یہ توحید کی پہلی قسم ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، جس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، اور فطری طور پر اس توحید کو سارے لوگ مانتے ہیں، اس میں اصل اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ ہے تھوڑا ترتیب بدل کے اسماء و صفات، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسماء و صفات کا مطلب ہے، اسماء کے معنی ہے نام اور صفات کے معنی صفتیں یا خوبیاں، صفتیں یا خوبیاں۔ تو اسماء کے معنی نام، صفات کے معنی خوبیاں، کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ناموں کا ذکر کیا ہے۔ ان ناموں کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا، اسی انداز میں انہیں ثابت کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ صفتوں کا، کچھ خوبیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، اور ہو بہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفت ثابت کیا ہے یا خوبیاں ثابت کی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے، تو اسی کو توحید اسماء اور صفات کہتے ہیں۔ اس کو ہم مثال سے اگر سمجھیں تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔
الرحمن بھی رحیم بھی. الرحمن کی معنی رحم کرنے والا, رحیم کے معنی بھی وہی, باریک فرق ہے, ہم اس میں نہیں جائیں گے. تو الرحمن الرحیم دونوں کے معنی ہے رحم کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہے, اور انہی میں اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے رحمت, یعنی رحم کرنا. رحم کرنے کی جو خوبی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے. لہذا توحید اسماء اور صفات کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز میں اللہ تعالیٰ کے نام قرآن حدیث میں آئے ہیں ان کو اسی انداز میں ثابت کیا جائے. جس انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفت اور خوبیوں کا ذکر قرآن حدیث میں آیا ہے اسی انداز میں اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفتوں کو بھی ثابت کیا جائے, اور اس کی مثال بیان نہ کی جائے, اس کی تشبیہ مخلوق سے نہ دی جائے, اور ان خوبیوں کی کیفیت بھی نہیں بیان کی جائے. یہ ضروری ہے توحید اسماء و صفات میں. لہذا جس انداز میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات قرآن حدیث میں آئے ہیں ان کو اسی انداز میں ثابت کرنا یہ توحید اسماء اور صفات ہیں. اگر مثال کے طور پر الرحمن ہے, اللہ تعالیٰ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اگر کوئی انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان بھی اللہ کی طرح رحم کرنے والا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اسماء و صفات میں شرک ہوگا. اگر کوئی یہ کہے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس طرح کے عیبوں سے پاک ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عیب سے پاک ہے. اگر کوئی کہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی ہے ہمارے فلاں بزرگ کو بھی ایسے نیند اور اونگ نہیں آتی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ کس میں شرک ہوگا؟ اسماء و صفات میں شرک ہوگا. شرک کہیں بھی ہو, ربوبیت میں ہو یا اسماء و صفات میں ہو یا الوہیت میں ہو, کہیں بھی شرک ہو وہ معافی کے لائق نہیں. کسی بھی توحید میں کوئی بھی شرک کرے تو کوئی بھی معافی کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے, سب کو کھلاتا ہے, کھانے کے سارے سامان مہیا اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ, اسے کھلائے نہیں جاتا, اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ اسی طرح سے ہمارے بعض بزرگ کو بھی کھانے کی اور پینے کی ضرورت نہیں ہے, 50 دن تک بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں, عبادتیں کر سکتے ہیں, پیشاب اور پاخانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے, تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں شرک ہوگا. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, اس میں بہت سارے قواعد اور ضوابط ہیں. مختصر میں اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ بیان کر دی, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اس لیے ہم کسی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہیں دے سکتے, مشابہت نہیں دے سکتے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا, جاننے والا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سننے والا, دیکھنے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, اللہ تعالیٰ کا سننا اسی خالق کے لائق جو کیفیت ہے اس حساب سے ہے. اس حساب سے وہ دنیا کی کسی بھی چیز کو کہیں سے بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے, جانتا ہے, لیکن مخلوق کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اس لیے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ جس طرح سے سنتا ہے ہم بھی سنتے, نعوذ باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا ہے؟ توہین ہے. لہذا
اللہ تعالیٰ کی جو صفت، جو اسماء و صفات قرآن حدیث میں جس طرح آیا ہے، ہمیں اسی طرح سے ان کو ثابت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تبھی ہم اسماء اور صفات کو ماننے والے ہوں گے اور توحید کی ایک قسم کو ماننے والے ہوں گے. لے کے جاؤ فیصل. لے جاؤ. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں دو تین مختصر سی بات. ان میں سے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں ہم کسی بھی مخلوق کو مخلوق کی صفت سے تشبیہ نہیں دے سکتے مخلوق کے ساتھ. دوسری بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نام یا جو بھی صفت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانیں گے، اس کو حقیقی معنی میں ثابت مانیں گے کہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ایسا ہے، حقیقت میں مجازی نہیں یا تصوری یا خیالی نہیں. یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات ہیں لیکن یہ مجازی ہے، مطلب خیالی ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننا اور حقیقی معنی میں ماننا کہ یہ صفتیں ہیں، حقیقت میں موجود ہیں، خیالی تصوری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ قرآن حدیث کے مطابق ہوگا، ورنہ پھر ہم قرآن حدیث کے خلاف جائیں گے. اسی طرح سے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں، نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر کوئی صفت بھی موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت بھی موجود ہوتی ہے. جیسے رحمان ہے، رحمت کی صفت اس میں موجود ہے. رحیم ہے، اس میں بھی رحمت کی صفت موجود ہے. غفار ہے تو اللہ تعالیٰ کے اندر یا اس نام کے اندر جو مغفرت کی صفت ہے، معاف کرنے کی، وہ موجود ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام بلا میننگ نہیں ہے، بلا معنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام نہیں ہے. لہذا یہ توحید اسماء و صفات کے متعلق چند باتیں ہیں. توحید کی جو سب سے اہم قسمیں ہیں وہ توحید الوہیت ہے، جس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم 10 منٹ میں شروع کرنے والے ہیں. ابھی شاید آپ کے لیے کچھ کیا ہے، چاکلیٹ اسنیکس ہے کچھ، ہاں دے دیجئے. اور پچھلے ہفتے جن لوگوں نے نام نہیں لکھائے ہیں وہ ابھی 10 منٹ میں نام لکھا دیں. اگر ابھی موقع نہیں ہے تو پروگرام کے بعد انشاءاللہ لکھائیں گے. الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی اور جانی ہے. اس کے بعد ایک اہم سوال ہے، اور وہ سوال ہے کہ توحید کی 2 قسمیں جو ہم پڑھ چکے، ربوبیت اور اسماء و صفات. اگر کوئی ربوبیت کو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء اور صفات کو بھی ثابت مانتا ہے، لیکن توحید کی جو تیسری قسم ہے الوہیت، اگر اس کو نہیں مانتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہو سکتا. توحید کی 3 قسموں میں سے 2 قسم کو مان رہا ہے، صرف ایک قسم کا انکار کر رہا ہے. ہاں نہیں ہو سکتا. اگر یہی سوال الٹا کیا جائے گا کہ اگر کوئی توحید الوہیت کو مانتا ہے، الوہیت کو مانتا ہے، لیکن توحید اسماء و صفات یا ربوبیت کو نہیں مانتا،
تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے یا نہیں؟ الوہیت کو حقیقی معنی میں مانتا ہے لیکن اسماء صفات اور ربوبیت کو نہیں مانتا. ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن فتوے میں عمل نہیں کرتا. ہاں مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن عمل اس میں نہیں. یہ عمل والا ماننا ہے. توحید کی 3 قسم میں سے جو ربوبیت ہے اس کا تعلق بھی عقیدے سے، اعتقاد سے، اور اسی طرح سے توحید کی جو دوسری قسم ہے اسماء و صفات، اس کا تعلق بھی اعتقاد سے ہے، عمل سے نہیں ہے. اس کا تعلق خبر سے ہے. لیکن توحید کی جو تیسری قسم ہے الوہیت، اس کا تعلق عمل سے ہے. یہ عمل والی توحید کو ماننا ہے وہ صحیح معنی میں. لیکن اسماء و صفات ربوبیت کو نہیں مانتا تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ یا یہ سوال ہی غلط ہے؟ سوال ہی غلط ہے. کیسے؟ الوہیت کو مانتا ہے تو اس کو ربوبیت کو ماننے کے بعد ہی وہ ہے نا اس کی عبادت کرتا ہے. اس کو رب نہیں مانا تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کوئی الوہیت کو حقیقی معنی میں مانتا ہے، ضروری ہے کہ وہ ربوبیت کو مانے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مانے، ورنہ الوہیت کو مان ہی نہیں سکتا. اس لیے الوہیت کو اگر لے کے کوئی آ گیا صحیح معنی میں، الوہیت کو سمجھ گیا، وہ توحید الوہیت کو مان لیا صحیح ڈھنگ سے قرآن حدیث کے مطابق، تو وہ مسلمان ہے. اسی لیے اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہے تو مسلمان ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا. لا الہ الا اللہ کہہ دیا مسلمان ہے یا نہیں؟ مسلمان ہے. مسلمان ہے لیکن اس کے تقاضے پورے کرنے سے ہوتا. اس کے تقاضے پورے کرنے سے ہوتا. کیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اقرار کرنا. صحیح معنی لا الہ الا اللہ کا ہاں لا الہ الا اللہ کا معنی بھی سمجھنا بہت ضروری. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے وہی معنی ہے جو الوہیت کا یا توحید عبادت کا معنی ہے. جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے وہی توحید الوہیت کا معنی ہے. توحید الوہیت کا کیا معنی ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ، ساری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، تنہا ماننا. ساری عبادتوں کا مستحق کس کو ماننا؟ اللہ کو ماننا. ساری عبادتوں کو کس کے لیے کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا اصل معنی ہے اور یہی معنی الوہیت کا ہے. اب اگر کوئی الوہیت کو اپناتا ہے صحیح معنی میں تو مسلمان ہے یا نہیں؟ ہے، مسلمان ہے. کیونکہ اگر کوئی حقیقی معنی میں الوہیت کو مانتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ربوبیت کو بھی مانے، اسماء و صفات کو بھی مانے. لہذا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی ذات کی عبادت کرے جس کی کوئی اچھائی نہ ہو. ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. کیا کوئی ایسے مخلوق یا ایسی ذات کی عبادت کر سکتا ہے جس کے اندر پیدا کرنے کی طاقت نہیں، نفع نقصان کی طاقت نہیں، موت و حیات کی پاور نہیں، اور بارش نازل کرنے کی آسمان زمین کی کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں ہے نہیں؟ کیا کوئی ایسی ذات کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کفار مشرکین نے اس توحید کا انکار کیا. لا الہ الا اللہ کے معنی وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے
सारी इबादतों को अल्लाह के लिए अंजाम देना पड़ता, और जितनी भी हम इबादतें गैरुल्लाह के लिए कर रहे हैं सब हमें छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से वो अल्लाह को रब तो मानते थे, लेकिन रब मानने के बावजूद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि वो समझते थे ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है उलूहियत, इबादत अल्लाह ताला के लिए अंजाम देना पड़ता, जिसके लिए वो हरगिज तैयार नहीं थे। इसलिए वो अल्लाह को रब मानने के बावजूद अल्लाह की इबादत के लिए तैयार नहीं थे। और अफसोस के साथ यही माना जो सही कुरान हदीस की रोशनी में है, बहुत सारे मुसलमान नहीं जानते। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अगर पूछे तो मुख्तलिफ माने बयान करते हैं जो कुरान हदीस में नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना पूछे तो बोलेंगे अल्लाह ताला ही खालिक है, राज़िक है, मालिक है, दुनिया का निजाम चलाने वाला है। फिर उनसे सवाल करें, भाई ये तो कुफार मुशरिकीन भी अल्लाह ताला को खालिक मालिक मानते थे। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का यही माना है खालिक मालिक मुदब्बिर आसमान जमीन को पैदा करने वाला, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं कहा उन्होंने? तो इसका मतलब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अल्लाह ताला खालिक मालिक राज़िक मौत और हयात का मालिक ये नहीं, बल्कि इसका असल माना है सारी इबादतों को सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अंजाम दिया जाए, और किसी भी गैर के लिए कोई इबादत जायज ना समझी जाए। यह भी जरूरी है। अगर हम अल्लाह ताला के लिए इबादतें अंजाम दे रहे हैं, लेकिन किसी गैरुल्लाह के लिए छोटी मोटी इबादत के जवाज या जायज होना भी तस्लीम करते हैं, तो भी हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर हैं, इनकार कर रहे हैं। इसलिए दोनों होना जरूरी है। सारी इबादतों का हकदार सिर्फ अल्लाह को मानना, और गैरुल्लाह से गैरुल्लाह के लिए किसी भी इबादत को जायज नहीं समझना, ये भी जरूरी है। सारे गैरुल्लाह से इबादत की नफी करना कि कोई भी इबादत का हकदार नहीं है, इबादत का हकदार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके अलावा कोई भी इबादत का हकदार नहीं है। यह तौहीद उलूहियत का मतलब है। इसको मुख्तलिफ अल्फाज से इसकी तारीफ की गई है, उनमें से एक तारीफ आपके सामने ये बयान की गई है। इसी तरह से तौहीद उलूहियत को दूसरे अल्फाज से भी बयान किया गया है। कैसे? और वो है कि बंदों के तमाम कामों में अल्लाह ताला को एक और तन्हा माना जाए। रुबूबियत के बारे में क्या था? अल्लाह के तमाम कामों में अल्लाह को तन्हा माना जाए, अल्लाह के काम अल्लाह को तन्हा माने। और उलूहियत में है बंदों के तमाम कामों में अल्लाह को तने तन्हा माना जाए। बंदों के काम है, और वो काम किसके लिए सिर्फ किया जाए? अल्लाह के लिए। बंदों के क्या काम है? इबादतें करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, तवक्कुल, भरोसा, उम्मीदें, खौफ, रजा, सदका, खैरात, जिक्र और अज़कार, नज़र, नियाज, कुर्बानी, ये सब बंदों के काम हैं। और इन तमाम बंदों के कामों में अगर हम इन तमाम बंदों के कामों का हकदार अगर किसी को हम समझें तो वो है अल्लाह ताला। लिहाजा बंदों के तमाम कामों में अल्लाह ताला को एक मानना, इसी को तौहीद उलूहियत, और इसी तौहीद उलूहियत का एक दूसरा नाम तौहीद इबादत भी है। तौहीद इबादत इसी तौहीद को कहा जाता है। लिहाजा ये तौहीद उलूहियत है जिसकी तारीफ आपके सामने बयान की गई। तौहीद उलूहियत की कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मिसालें, और मिसालें या दलीलें सुनने से पहले हम ये जान लें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहां जहां रुबूबियत जिक्र किया है उसका असल मकसद उलूहियत को साबित करना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि फितरी तौर पर अल्लाह ताला को हर एक रब मानता है,
फिर बार बार अल्लाह के रब होना, खालिक होना, मालिक होना कुरान मजीद में जिक्र करने का क्या फायदा? अल्लाह ताला ने इसलिए जिक्र किया रुबूबियत को बारहा, क्योंकि रुबूबियत के जरिए से उलूहियत को अल्लाह ताला साबित करना चाहता है कि ए बंदे, तूने जब अल्लाह को खालिक मान लिया, फितरी तौर पर मानता है, तो पैदाइश से पहले से तो मानता है अल्लाह खालिक है ना? पैदाइश से पहले मानता है कि अल्लाह खालिक है। कैसे? आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने जो तमाम इंसानों से जो अहद लिया, अहदो पैमान लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सब का रब नहीं हूं? सब ने क्या कहा? कालू वला, क्यों नहीं अल्लाह ताला, तो हम सब का रब है। ये तो पैदाइश से पहले से हर एक इकरार कर रहा है रुबूबियत, लेकिन इसको बार बार कुरान में जिक्र किया अल्लाह ताला ने रुबूबियत का। इसका मकसद ये है कि रुबूबियत के जरिए से अल्लाह ताला उलूहियत को साबित करना चाहता है। अगर आपसे सवाल किया जाए अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को तौहीद रुबूबियत के लिए भेजा या तौहीद उलूहियत के लिए भेजा, क्या कहेंगे? उलूहियत के लिए भेजा, क्योंकि रुबूबियत को हर एक मानता है, उसके लिए नबी भेजने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने उलूहियत को साबित करने के लिए नबियों और रसूलों को भेजा। अगर सवाल किया जाए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़बाने में हर कौम में कोई ना कोई किताब नाजिल फरमाई, किस तौहीद के लिए किताब नाजिल फरमाई? तौहीद उलूहियत के लिए। लिहाजा रुबूबियत को अल्लाह ताला ने कुरान में जहां भी जिक्र किया, उसका असल मकसद है अल्लाह ताला के लिए उलूहियत या इबादत को साबित करना। और इसकी बेशुमार दलीलें कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। एक दलील जो कुरान मजीद की बहुत मशहूर दलील है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वो आयत लिखता हूं, उसमें आपका इम्तिहान भी है कि तौहीद उलूहियत रुबूबियत समझे या नहीं। या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअं वअन्ज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। उसके बाद फिर आगे की आयत भी है, इतना इंशाअल्लाह काफी है। कुरान की आयत का तर्जुमा है या अय्युहन नास, ए लोगों, सबको, मुसलमान नहीं, ए मुसलमानों। क्या कहा अल्लाह ने? अय्युहन नास, लोगों, तमाम लोगों। उअबुदू रब्बकुम, तुम सब लोगों, मुसलमान नहीं, तुम सब अपने उस रब की इबादत करो। सबका रब कौन है? अल्लाह। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उनको भी पैदा किया जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वही जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया। वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत बनाया। वअन्ज़ल मिनस समाइ माअ, और जिसने आसमान से पानी, बारिश नाजिल किया। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और अल्लाह ताला ने फलों को पानी के जरिए से निकाला ताकि तुम रिस्क खाओ और जिंदगी गुजारो।
فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پہ اگر ہم سوال کریں اے لوگوں تم سب اپنے رب کی عبادت کرو، یہ الوہیت یا ربوبیت؟ الوہیت، عبادت کا حکم سب کو دیا جا رہا ہے، اور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلقکم، کیوں اس رب کی عبادت کرو؟ کیونکہ تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور اسی طرح سے بارش نازل کیا اور اس کے ذریعے سے مختلف پھلوں کو اگایا۔ گویا تم یہ سب اقرار کر رہے ہو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اس کا اقرار کرتے ہو تو اسی رب کی عبادت بھی کرو۔ تو ربوبیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے الوہیت کا لوگوں کو حکم دیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور یہ قرآن کی تقریباً تمام آیات میں جہاں بھی ربوبیت ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے، اور یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ کھلے انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ ہے یہ ٹسٹر سے نمٹتا نہیں گا، کپڑے سے ہی اچھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الصافات میں ان الہکم لواحد رب السماوات والارض۔ یہ مختصر میں لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہے، بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہے جو رب السماوات والارض ہے، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے۔ اس میں کون بتائیں گے کہ توحید الوہیت کدھر ہے اور ربوبیت کدھر ہے؟ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ الوہیت یا ربوبیت؟ الوہیت۔ معبود کا معنی عبادت کا حقدار، معبود کا معنی عبادت کا حقدار، یا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود بولتے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں تمہاری عبادت کا حقدار صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ جو رب السماوات والارض ہے، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ گویا جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اسی جس کا تم اقرار پہلے سے کر رہے ہو، اسی رب کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح کی اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ دو مثالیں انشاءاللہ اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں لوگوں کو اللہ کو خالق، مالک، رازق اور منعم، نعمتیں دینے والا، اور یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، جس کا اقرار ساری انسانیت کرتی ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، ان کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے۔ غرض و غایت یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک تو مانتے ہی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل ٹارگٹ ہے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا، قرآن مجید اور دوسری کتابیں نازل کرنے کا۔ لہذا یہ چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ بسا اوقات توحید ربوبیت اور الوہیت میں خلط ملط کرتے ہیں لوگ خاص کر کے عوام
ये चीज नहीं समझ पाते। इसलिए मुख्तसर में रुबूबियत और उलूहियत के दरमियान फर्क याद रखने के लिए हम दोनों का जो डिक्शनरी में मायना है, उलूहियत के माना इबादत, इसलिए इबादत से हम याद रख सकते हैं कि इबादतों को सिर्फ अल्लाह ताला के लिए साबित करना ये उलूहियत है। और रब रुबूबियत से आया है, रुबूबियत रब यानी अल्लाह ताला को रब मानना, ये रुबूबियत है। तो ये माना डिक्शनरी के माना के एतबार से भी दोनों में फर्क है। इसी तरह से इस्तिलाह में भी फर्क है। रुबूबियत के बारे में बताया गया अल्लाह के कामों में अल्लाह को एक मानना, ये रुबूबियत है। मौत देना, हयात देना, जिंदगी देना, रिस्क देना अल्लाह का काम है। उनके तमाम अल्लाह के तमाम कामों में अल्लाह को एक माना जाए, ये रुबूबियत है। और उलूहियत है बंदों के तमाम कामों में अल्लाह को एक माना जाए। इबादतें हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात हैं, इन तमाम इबादतों में अल्लाह ताला को तन्हा माना जाए तो इसको उलूहियत कहते हैं। लिहाजा इस्तिलाह में भी फर्क है। इसलिए जो तौहीद कहा जाए उस तौहीद की तारीफ की जाए, वो समझे जाए। यह नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह उलूहियत आपसे पूछा जा रहा है, यह कहा जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। और हम सोचे कि अल्लाह ताला खालिक है, राज़िक है, मालिक है। कब्रों पे हम तवाफ करने के लिए जाते हैं, नजर नियाज करते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो रब मान रहे हैं अल्लाह को। बहुत सारे लोग ये इश्काल पेश करते हैं। आप उनसे कहें कि कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है, क्यों आप करते? हम इनको रब नहीं मानते। बोलते हैं हम कब्र वाले को रब नहीं मानते। किसको रब मानते हैं? अल्लाह को रब मानते हैं। वो भी कहते हैं जैसे मुशरिकीन कहा करते थे हम भी रब मानते हैं, लेकिन इबादत किसकी कर रहे हैं? गैरुल्लाह की कर रहे हैं। तो ये तौहीद नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। जो चीज इंसान की फितरत में मौजूद है, तौहीद रुबूबियत, जिसको सारी इंसानियत मानती है, वो हम में से बाज लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का माना वही समझते हैं, जबकि उसका ला इलाहा इल्लल्लाह का ये माना हरगिज नहीं। ये और बात है। तौहीद रुबूबियत उलूहियत के सिलसिले में एक कायदा है कि तौहीद उलूहियत ये तौहीद रुबूबियत को शामिल है। यानी जो तौहीद उलूहियत को मान लिया उसे रुबूबियत भी मानना पड़ता। इसी तरह से तौहीद रुबूबियत तौहीद उलूहियत के लिए लाजिम है। मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला को खालिक माने, राज़िक माने, मौत और हयात का मालिक माने, जिंदगी अदा करने वाला, रिस्क देने वाला, सब कुछ देने वाला अल्लाह को माने, जरूरी है, उसके ऊपर लाजिम है कि वो उसी रब की इबादत करे। इसलिए दोनों तौहीद एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, एक दूसरे के बगैर नहीं पूरा हो सकती। ये कायदा भी हमें जरूर याद रखना चाहिए। और उसके बाद जो है, जो तौहीद की या तौहीद से मुताल्लिक एक अहम चीज जो आपके सामने बताना है, और वो दावती कोर्स के नाहिए से और दावत के लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि दुनिया में पहले बुत परस्ती आई या तौहीद आई। ये एक अहम सवाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली दावत क्या दी? सफा पहाड़ी पे चढ़ के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। आम तौर पे बाज़ अवाम या मुसलमान भी ये समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत की आगाज कहां से शुरू हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। गोया तौहीद की शुरुआत बाद में हुई और शिर्क पहले से चला आ रहा था। शिर्क पहले आया दुनिया में या तौहीद पहले आई? तौहीद पहले आई। क्या दलील है? अल्लाह ताला सबसे आने से पहले, सबको पैदा करने से पहले क्या किया? इकरार लिया। अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब नहीं हूं मैं? सबने क्या किया? इकरार किया कि अल्लाह तू रब है हमारा। रब कौन है? अल्लाह है। दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने तौहीद का जिक्र किया। और लोग आज कहते हैं शिर्क पहले आया, बुत परस्ती। बड़ा हंगामा हिंदुस्तान में बड़ा हंगामा हुआ
کہ اسلام بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، اس بات پہ بڑا ہنگامہ سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ ہنگامہ چلا پورے ہندوستان میں، ایسے کیسے بت پرستی پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ تو یہ ایک واضح دلیل ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا اقرار لیا، تو توحید پہلے ہے، شرک پہلے نہیں ہے، اس لیے شرک یہ داخل کیا گیا ہے، اس لیے جو اصل چیز ہے وہ توحید ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اور کیا دلیل ہے توحید پہلے آئی، کیا دلیل ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبیاں اتارے گئے، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، کیوں بھیجا؟ صرف دو مقصد کے لیے۔ کیا مقصد؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، طاغوت غیر اللہ کی عبادت سے بچو، یعنی دوسرے لفظ میں شرک سے بچو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو بھیجا اس مقصد کے لیے بھیجا، شرک سے روکنے کے لیے۔ گویا جب جو توحید پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس توحید کے اوپر غبار آیا، گرد و غبار آیا، یا اس توحید میں لوگوں نے کمی کی، کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً کس کو بھیجا؟ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، تاکہ اس توحید کے اوپر سے جو گرد و غبار ہے اس کو دور کیا جائے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ توحید پہلے سے ہے۔ اور کیا دلیل ہے توحید پہلے ہے؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، یہ خود بھی توحید کے پہلے ہونے کی واضح دلیل ہے۔ کیسے؟ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ کیوں توبہ کی؟ کیونکہ ان دونوں کو یہ ماننا، ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارا ایک رب ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس کا ذکر انہوں نے کیا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اگر اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے، توحید ربوبیت الوہیت کا اقرار نہیں کرتے، تو ربنا ہمارے رب نہیں بولتے، اور پھر مغفرت کی دعا عبادت وہ بھی نہیں کرتے، تو گویا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، تو بعد میں شرک آیا۔ اور کیا دلیل ہے؟ حدیثیں موجود، قرآن کی آیات موجود اس سلسلے میں کہ توحید پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ایک آیت ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ان کافروں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ڈٹے رہو، ان کی عبادت کرتے رہو، ود کی، یغوث، اور یہ 5 بڑے بڑے نام، نیک لوگوں کے نام ذکر کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ 10 قرون تک، 10 صدیاں، ان سے پہلے سب لوگ آدم علیہ السلام کے بعد سے نوح علیہ السلام کے درمیان سب لوگ توحید پر تھے، سب توحید کو مانتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کو اللہ نے کب بھیجا؟ جب نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک داخل ہوا، شیطان نے شرک داخل کیا، بت پرستی داخل کی شیطان نے۔ اور اس کی تفسیر میں ہے کہ نیک لوگوں کے شان میں گلو کرنے کی وجہ سے 5 لوگوں کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، شیطان ان کے پاس آیا، کہا ان کا بت بنا لو، ان کو دیکھو گے نماز میں تمہارا دل لگے گا، اچھے سے نماز پڑھ سکو گے، عبادتیں صحیح سے انجام دے سکو گے، ان نیک لوگوں کو دیکھ کے تمہارے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اس طرح سے دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد جب بت پرستی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہ ساری دلیلیں اس بات کی واضح ثبوت ہیں کہ پہلے شرک نہیں بلکہ پہلے توحید ہے، اسلام ہے، جو سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات سے متعلق
پیش کی گئی ہے اس میں بہت زیادہ تفصیلات اور قرآن آیات اور حدیثیں ہیں. مختصر میں سمجھنے کے اعتبار سے جو چیزیں مناسب میں نے سمجھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اور ان تمام چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت ہماری ذہن و دماغ میں بیٹھے اور اس اللہ کی عبادت کے لیے ہم تیار ہو جائیں, لوگوں کو شرک سے دور رکھیں اور توحید سے قریب کرنے کی کوشش کریں. جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں اس کو مزید سیکھنے کی بھی کوشش کریں اور اس میں مزید اور معلومات جمع کرنے کے بعد خود بھی اپنا ایمان کو محفوظ کریں اور دوسروں تک بھی ہم ایمان اور اسلام اور توحید کی دعوت کو پہنچائیں. یہ اصل مقصد ہے. اور آج کی کلاس سے متعلق جو نوٹس ہیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں آپ کو دیے جائیں گے. ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی, اذان کے بعد ہمارے بعض دعات احباب بھی دعوت کے میدان میں ہیں. اگر وہ پچھلے درس سے اللہ تعالیٰ کی وجود سے متعلق یا آج کی درس توحید سے متعلق کچھ گوشہ جو چھوٹ گیا ہے آپ اس کی رہنمائی یا کچھ آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں اذان کے بعد انشاءاللہ 5-7 منٹ آپ کے لیے وقت رہے گا, انشاءاللہ اس میں آپ بول سکتے ہیں. ابھی اذان ہوگی انشاءاللہ. جن کو وضو کرنے کی ضرورت ہے جلد سے جلد وضو بنا کے آئیں. السلام علیکم.